سالوں کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا ہے، اب وہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہوا، ساتھ چلنے کے قابل ہوا۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، کیا؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ شیطان بڑا سر پٹایا، دوڑا، میں نے تو گمراہ کرنا تھا آدم کی اولاد کو، یہ کیا بنا؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹا تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے، دوڑ کے جناب ہاجرہ کے پاس گیا۔ پتہ ہے آج کیا ہونے لگا ہے؟ پتہ ہے جناب خلیل کہاں لے گئے ہیں جناب اسماعیل کو؟ کہنے لگی سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں، یہی ہیں؟ کہنے لگی نہیں، وہ تو ذبح کر دیں گے۔ جناب ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ نے بھی بیٹے ذبح کیے؟ کہ ان کا گمان ہے کہ رب کا حکم آیا ہے۔ فرمانے لگی تم مردود شیطان ہے، اللہ کے نبی کا گمان نہیں ہوتا، رب کے نبی کو وحی آیا کرتی ہے، دوڑ جا ادھر سے۔ اگر میرے مالک نے میری گود کا پالا مانگا ہے تو ایک اسماعیل ہے، کاش میری گود میں ہزاروں ہوتے، میں ایک ایک کر کے سارے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے۔ دوڑ کے آیا جناب اسماعیل علیہ السلام، پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہیں سیر کے لیے۔ کہنے لگے نہیں، ان کو تو خواب آئی ہے، رب کا حکم آیا ہے، وہ تو ذبح کر دیں گے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، میرے والد ذبح کریں گے تو میں ذبح ہو جاؤں گا، آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے رستے میں آیا، کہنے لگا اے ابراہیم حضرت جبریل تو آئے ہی نہیں، آپ کو تو حکم حضرت جبریل کے ذریعے آتا ہے، آپ خواب دیکھ کے بیٹا ذبح کریں گے؟ روڑے اٹھائے، کنکر اٹھائے، زور سے مارے، وہ دوسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے، پھر تیسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے۔ حضرت ابراہیم خلیل نے فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹائے۔ مفسرین کہتے ہیں خود کہا تھا جناب اسماعیل نے ابا جی سیدھا لٹا کے ذبح نہ کرنا، ہو سکتا ہے چہرہ دیکھیں تو آپ سے چھری نہ چلائی جا سکے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، مجھے الٹا کر کے لٹا لو اور میرے ہاتھ پیر باندھ لو۔ بیٹے وہ کیوں؟ کہا آپ والد ہی نہیں پیغمبر بھی ہے، پیغمبر بھی جد الانبیاء ابو الانبیاء ابراہیم خلیل، ایسا نہ ہو کہ میں موت آتے وقت تڑپوں تو کچھ خون اڑے تو میں اللہ کے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ذرا باندھ لے۔ باپ نے بیٹے کو باندھا، چھری پکڑ لی اور گردن پہ چلائی، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ آپ کبھی مزہ تو لے ان آیتوں کا۔ دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، رب فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم۔ آپ کبھی دیکھیں کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو پیچھے سے کوئی دیکھنے والا آواز، او ٹھہرنا ٹھہرنا ٹھہرنا، ذرا مزہ لے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے، اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مزہ لیا کریں، یہ کھلی آزمائش تھی۔ جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی اور دینے والے نے سچ کر دکھائی تو پھر حضرت ابراہیم کی شان دیکھی نا کتنی بلند ہے۔ لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم ذبیحہ دے کر۔ اللہ نے نا پھر دمبا بھیجا جنت سے، حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی، روکی کوئی نہیں، چھری چلا دی، اور جب بری طرح ذبح ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر،
آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولے, کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابراہیم پھر بولے, کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے آئے. فرمایا پڑھو نا 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک پڑھو نا ذرا سارے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. فرمایا یہ پڑھتے رہو. انہوں نے پڑھے تھے مل کے تو مجھے بڑے پیارے لگے. فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ, عظیم فدیہ دے کے, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے. کیا لفظ ہے قرآن کے, قربان ہونے کو دل کرتا ہے. یہ بات بیان کر کے پتہ کیا فرمایا رب نے؟ فرمایا رب نے فرمایا, خدا خود میر مجلس بود رب کریم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا سلام علی ابراہیم. قربان جائیں, سلام علی ابراہیم. کیا بات کہاں ختم ہو رہی ہے, کہاں پہنچ رہی؟ کیا انداز؟ سلام علی ابراہیم, سلام علی ابراہیم. فرمایا سلام ہو ابراہیم پر. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اعلاء کلمت الحق کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا. نمرود جیسے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے, اس کی حکومت ہے, اس کی طاقت ہے, اور وہ اس نشے میں اتنا مست ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ اس نے خدا کہلوانا شروع کر دیا ہے. اس کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس کے سوالات کے جوابات دینا. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق کی بات کر دینا. یہ افضل ترین جہاد ہے. یہ بھی ایک مناظرہ ہے احقاق کے حق کے لیے نا, بحث کرنا, مناظرہ کرنا, یہ تو کتاب و سنت میں موجود ہے. لیکن کریں گے اہل علم, ہر آدمی اٹھ کے اگر مباحثے میں جائے گا تو بعض اوقات بہت ساری خطائیں پیش نظر ہوں گی. جناب ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں, یہ خدا کہلواتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے رب کریم کی ذات کے بارے میں بات شروع کر دی. اللہ فرماتے ہیں الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جناب ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں؟ اور جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کر رہا تھا کہ ان آتاہ اللہ الملک, اللہ نے اسے بادشاہی جو عطا فرمائی. کچھ لوگوں کو جب اعزاز ملتا ہے نا, بلندی ملتی ہے, مال و دولت ملتا تو جھگڑالو ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, بجائے شکر کے تکبر کا رستہ اختیار کرتے ہیں. جھگڑا کر رہا تھا جناب ابراہیم سے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. وہ بحث کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے آپ کے ساتھ. فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. گویا جناب ابراہیم علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا تو اپنا وجود رب کے ہونے کی دلیل ہے. تو ایک نطفہ تھا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے تجھے وجود دیا, تیرے اندر روح پھونکی, تیرا اتنا بڑا جسم قائم ہوا. رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت, کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں. اس نے اس طرح کیا کہ 2 بندے بلائے نمرود نے. ایک کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا, اس کو کہنے لگا تجھے سزائے موت کی سنائی تھی, نجات تو آزاد ہے. اور ایک بندہ بے گناہ تھا, اسے پکڑ کے قتل کر دیا, کہنے لگا دیکھو میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں. حالانکہ قتل کر دینے اور چھوڑ دینا اس میں اور زندگی اور موت دینے میں کتنا بڑا فرق ہے. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ بندہ موٹے دماغ کا ہے. کچھ لوگ موٹے دماغ کے ہوتے ہیں, بلا وجہ بحث کرتے رہتے. حضرت سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی. آپ فرمانے لگے 40 عالم بیٹھے ہوں, ایک دلیل سے انہیں چپ کرایا جا سکتا ہے, لیکن ایک جاہل بیٹھا ہونا تو وہ 40 دلیلوں سے بھی چپ نہیں کرتا, کیونکہ جاہل ہے نا. علماء کے سامنے آپ دلیل بیان کریں گے
تو 40 علماء بھی ہو تو ایک دلیل سے چپ کر دیں گے تو جو ہے جاہل، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ دلیل بھی اس کی بڑی کچی تھی، بڑی نکمی تھی۔ اب حضرت ابراہیم نے نا اس پر ایک اور مناظرانہ گرفت فرمائی۔ آپ فرمانے لگے اچھا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس طرح کر مغرب سے نکال دے۔ اگر تیرا بھی یہی دعویٰ ہے تو مغرب سے نکال دے، فبہت الذی کفر۔ تو رب فرماتا ہے کہ میرے خلیل کی بات سن کے کافر کے ہوش ہی اڑ گئے، اس کے ہوش اڑ گئے۔ جب حق کی بات ہوتی ہے فبہت الذی کفر، ہوش اڑ گئے اس کے، وہ تو حواس باختہ ہو گیا کہ یہ کیا بات کر دی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اسے ہدایت پھر بھی نہیں آئی، کیوں کہ اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت نصیب نہیں ہوئی، ہوش اس کے اڑ گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی رب کی ذات کے بارے میں، رسول پاک کی عزت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، دین کے کسی معاملے میں احقاق حق کے بارے میں۔ ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ جگہ کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، جب تم نے دین کی بات کرنی ہے تو پھر تم نے نا ذرا تگڑے ہو کے کرنی ہے، پھر تم نے مضبوط ہو کے کرنی ہے، دلیل کے میدان میں پھر تم نے آگے بڑھنا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا اس موقع پر جب آپ کے ساتھ بظاہر کوئی غلاموں کی فوجیں نہیں، امتیوں کی لمبی چوڑی قطاریں نہیں، وہاں بھی کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ تو جو دعوے کر رہا ہے تو جھوٹے کر رہا ہے، کائنات میں ایک ہی رب ہے جو سچا رب ہے، ایک ہی کائنات کا مالک ہے جو سچا ہے، ایک ہی رازق ہے جو سچا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہے جو اس قابل ہے کہ اسے چاہا بھی جائے، اسے سجدہ بھی کیے جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا بھی جائے، اسے معبود بھی جانا جائے، اسے رازق بھی مانا جائے، اس سے پیار بھی کیا جائے، اسی کے لیے جیا جائے، اسی کے لیے انسان دنیا سے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم کی طرح حق کا علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اپنی ساری حیات مبارکہ لوگوں کو دین کا صحیح سبق پڑھاتے گزاری۔ عقائد جو ہوتے ہیں نا ان کی پختگی انسان کو پختہ کرتی ہے، جب تک لوگ نظریاتی طور پر پختہ نہیں نہ ہوتے وہ زندگی میں کسی شعبے میں بھی مومن بن کے وقت نہیں گزار سکتے۔ لوگوں کا عقیدہ توحید و رسالت اگر پختہ ہو جائے، عقیدہ توحید و رسالت اگر مضبوط ہو جائے تو یہ جتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کو جادو آ گیا ہے، پتہ نہیں کو سازش ہو گئی ہے، پتہ نہیں کو نظر لگ گئی ہے، پتہ نہیں فلانا میرے خلاف کیا کر رہا ہے، ان ساری آزمائشوں سے بندہ باہر آ جاتا ہے، عقیدہ ہی بڑا مضبوط ہے۔ اور جب انسان ڈرنے لگ جاتا ہے سانپ سے تو پھر ایک وقت آتا ہے وہ رسیوں سے بھی ڈرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں یا جتنے بھی ہمارے پاس آسمانی وحی کی تبلیغ کرنے والے نبی گزرے ہیں، ان سب نے عقیدہ توحید کی مضبوطی لوگوں کو سکھائی۔ کچھ عرصے سے لبرل لوگوں نے اور بعض دین بیزار لوگوں نے اس طرح کر کے دین بیان کرنا شروع کیا ہے کہ ایک پورا فتنہ دنیا کے اندر آ گیا ہے۔ وہ فتنہ کون سا ہے؟ عقل کو زیادہ استعمال کرنے کا فتنہ، کہ یہ چیز میری عقل نہیں مانتی لہذا میں قبول نہیں کرتا۔ وہ لوگ پھر آہستہ آہستہ دور نکل جاتے ہیں۔ دین اسلام روحانی دین ہے، تو بعض عقلی دلائل جن سے بندے کو پوری طور پر سمجھایا جا سکے، سکھایا جا سکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا بار بار بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیں، رب وہ ہوتا ہے جو حی بھی ہو قیوم بھی ہو۔ رب کی شان یہ ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ رب کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، وہ ہر ایک کی ضروریات سے آگاہ ہے۔
کسی کو کتنا چاہیے، کب چاہیے، کیا چاہیے، مالک ہر وقت جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے سکھ سے، دکھ سے، آزمائش سے، امتحان سے، کامیابی سے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ تو رب ہو بھی وہی سکتا ہے کہ جو اتنی طاقتوں کا مالک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں نا کچھ لوگ ایسے تھے جو چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات کا اندھیرا چھا گیا نا تو رآ کوکبا، انہوں نے نا تارا دیکھا، قال ھذا ربی، ستارہ دیکھ کے کہنے لگے اسے میرا رب کہتے ہو، کیا یہ رب ہے؟ فلما افلا، پس جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، کہنے لگے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چمکتا ستارہ تم نے اسے خدا کہا، اور جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے یہ بھی کوئی رب ہو سکتا ہے جو شام کو چڑھے اور سویرے ہو ہی نہ، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ جب وہ چڑھا ستارہ تو فرمایا اسے میرا رب کہتے ہو، جب ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والا، میری سوچ بڑی ہے، میرا معیار بڑا ہے، میں ڈوبنے والوں کو مانا، اسے کیسے خدا مان لوں جو ڈوب ہی جائے؟ پھر کیا ہوا؟ فلما رأى القمر، پھر انہوں نے چاند دیکھا، بازیگن چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے اسے میرا رب کہتے ہو۔ فلما افلا، پھر وہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، فرمانے لگے اگر میرا رب مجھے پہلے سے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وہ چاند جو رات کو چڑھا اور سویرے ملا ہی نہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے کہ جس کو جب پکارو وہ پکار کو سنے، وہ میدان میں بھی سنے، وہ گھر میں بھی سنے، وہ اندھیرے میں بھی سنے، وہ روشنی میں بھی سنے۔ وہ ایسا مالک ہے کہ جس کا دیا ہوا رزق ماں کے پیٹ میں بھی پہنچے اور اس کی دی ہوئی زندگی قبر میں بھی بندے کے ساتھ چلی جائے، قبر کے اندر بھی بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے خدا کی دی ہوئی توفیق سے، وہ رب ہے۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے انہوں نے دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہنے لگے کیا اسے میرا رب کہتے؟ یہ تو بڑا بھی ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، اسے رب کہتے ہو؟ فلما افلت، پس جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، فرمانے لگے لوگوں میں بری ہوں اس سے جو تم رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں، تو آپ پھر کیا ہیں؟ کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہنے لگے میں نے ہر باطل سے جدا ہو کے اپنا منہ اس رب کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنا منہ اپنے رب کی جانب کیا، میں نے اپنی توجہ اس طرف کی ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نشاندہی کرتے، بتاتے کہ یہ جن چیزوں کو تم رب مانتے ہو یہ اس قابل نہیں ہے، اور آپ نے اس کے کئی مظاہر بیان کیے، کئی آپ نے ان سے کہا کہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ نفع دے نہ نقصان دے، ان کے سامنے جھکتے ہو، نہ تمہاری آواز سنے نہ بات سنے۔ دنیا میں ڈھیر ساری بت پرستی ہے آج بھی، اور مسلمانوں کو حاجت ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو یاد کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دلائل توحید کو وہ ازبر کریں۔ اقبال کہنے لگے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، اور کہنے لگے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور بہار ہو کہ خزاں لا الہ
الا اللہ، ہر مقام پر عقیدہ توحید کو بیان کرنے کی حاجت ہے، اس حوالے سے کہ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ وہ لوگ جو صرف اور صرف اور اپنی عقل کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہی کی بنیاد پر نہیں، معاذ اللہ، وہ دیکھ لیں آپ جگہ جگہ بت پرستی ہو رہی ہے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، میں نے میلاد شریف کے موقع پر دوستوں سے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی اسکالر، بڑے بڑے ایم فل کے مقالے لکھنے والے، ماسٹر کی ڈگریاں رکھنے والے ایسے بیوقوف ہیں کہ خود جا کے کہتے ہیں بت خانے میں معاذ اللہ کہ ایک بت دے دو، رنگ یہ والا ہو، وزن اتنا کو ہو، جگہ اتنی ہے، اتنی کو جگہ پہ پھیٹا آ جائے، اور پھر وہ گھر لے کے جاتے ہیں تو مرمت کرانے بھی لاتے ہیں، کہتے ہیں آنکھ نکل گئی دوبارہ لگا دو۔ کیسے بے وقوف ہو، اس کو معاذ اللہ خدا بنائے ہوئے ہو جس کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ ہمارا رب ہے، معاذ اللہ، اور تم اس کو مرمت کرانے لائے ہوئے ہو، اس کا رنگ اتر گیا اور رنگ کرانے لائے ہوئے ہو۔ میں، آپ یقین کریں، کبھی کبھی محو حیرت ہو جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں ہم لوگوں کو محنت کر کے دین حاصل کرنا پڑتا تو بڑا مشکل تھا، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو خدا نے رحمت کی ہے، پیدا ہی اس ماں کی گود میں ہوئے ہیں جس نے پیدا ہوتے ہی کہا بیٹا پڑھو بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہمارے ہاں تو لوریاں ہی حضور کی نعتوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ملی، اس پر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ بڑے بڑے سمجھدار کہلانے والے لوگ اڑے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں اور شانوں کے ساتھ مالا مال فرمایا، چونکہ ان کا اتنا زیادہ ذکر ہے قرآن پاک کے اندر، احادیث صحیحہ کے اندر، حضور کے مقدس فرامین کے اندر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں سیکھنی چاہیے۔ ایک تو قرآن مجید جو ہمیں ان کے تذکرے سناتا ہے، بتاتا ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ایک یہ کہ دیکھنا چاہیے کس چیز کے اوپر زیادہ ان کا مزاج تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بات بڑی خاص ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا توکل بڑا مضبوط تھا، بھروسہ بڑا مضبوط تھا۔ ہمارے ہاں ٹوٹتے بکھرتے لوگوں کے خیالات، اور جس چیز سے سب سے زیادہ لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، وہ یقین کی کمزوری ہے، عدم اعتماد۔ یعنی آپ نے سوٹ پہن لیا ہے، آپ نے اپنی مرضی کا رنگ پسند کیا ہے، آپ نے اپنی مرضی کے درزی سے سلوایا ہے، آپ نے اپنے طریقے سے اسے استعمال کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ کہے بڑا اچھا لگ رہا ہے، جب تک 100 بندہ نہ کہے طبیعت مطمئن ہی نہیں، سارے نہ جب تک کہے مان، کسی ایک نے کوئی بات کر دی تو جناب وہ ہو سیانا بیانا نوجوان پڑھا لکھا وہ کہتا ہے پتہ کرو میں ٹھیک نہیں لگ رہا، تو آپ چھوڑ دیں، اتنے کمزور ہو جائیں کہ آپ، یہی حال اللہ ماشاءاللہ خواتین کا ہے۔ اس طرح تو انسان دن بدن کمزور ہوتا ہے۔ 95 لوگوں نے آپ کی تعریف کی، 4-5 لوگوں نے تنقید کر دی، اتنوں کو تو کرنی بھی چاہیے تھی، اگر نہ کرتے تو نظر لگ جاتی، 2-4 تو ویسے بھی ہونے چاہیے، تبھی تو انسان جچتا نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائی اتنا زیادہ جو لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، توکل سے نکل آتے ہیں، اور پھر ذرا حالات خراب ہوئے نہیں، ذرا، ساری زندگی میٹھا کھانے کو ملا، بڑے خوش تھے، بڑے اچھے تھے، لیکن اس میٹھے میں سے ایک بادام کڑوا نکل آیا، صرف ایک بادام، تو کیا آپ اس سارے میٹھے کو ہی غلط کہہ دیں گے؟ بھئی نکل ہی آتا ہے، کبھی کچھ ایسا ہو بھی جاتا ہے، نہ چاہتے بھی ہو جاتا ہے، موڈ خراب کر لیں گے، آپ حد کر دیں گے۔ میں ایک دفعہ ایک ہوٹل میں تھا، دوستوں کے ساتھ کھانے کے لیے انہوں نے پیغام دیا، تو پلیٹ آ گئی کھانے والی، تو وہ تھوڑی صاف نہیں تھی، تو صاحب نے تو جلال شروع کر دیا، وہ ویسٹ کوٹ سیدھی کرتے جائیں اور کہیں ہو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، پیسے کس بات کے لیتے، بلاؤ مینیجر کو، بلاؤ فلانے کو، حد نہیں کر دینی۔ تو باقی سب انہیں سمجھا رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا،
وہ آ گئے بیچارے، تو میں نے ان سے کہا آپ جائیے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، ہم ان کو راضی کر لیتے ہیں۔ بات مکمل ہوئی تو مجھے کہنے لگے آپ جو ہنسے ہیں اس سے مجھے غصہ آیا ہے۔ میں نے کہا آپ کو غصہ ہی دلانے کے لیے میں ہنسا تھا۔ او خدا کے بندے، 4000 روپے کی تو نے روٹی کھانی ہے، اور جتنی گھر میں تیری بات مانی جاتی ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں پتہ ہی ہے۔ یہ آپ جو جھوٹا انا کا بت بنا رہے ہیں نا، جھوٹا، یہ آپ کے اندر کی کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کمزور آدمی ہیں۔ آپ کو جھوٹا پریشر ڈال کے عزت بنانے کا شوق ہے۔ آپ باتوں کے سہارے جان بوجھ کے اپنا قد اونچا کر رہے ہیں، یہ قد آپ کا ہے نہیں، اس لیے کہ قد اونچا ہوتا تو یہ تو ہلکی سی پلیٹ کی بات ہے۔ اور آپ نے ایک آدمی کو جس طرح سے رسوا کر دیا، ابھی وہ جائے گا، اس کی کلاس لگ جائے گی، ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ کٹ جائے، ممکن ہے بیچارے کو چھٹی ہو جائے۔ اگر آپ کا قد اونچا ہوتا تو پھر رنگ اور ہوتا، پھر آپ اسے کہتے کہ رب میری بڑی معاف کرتا ہے، میں بھی کئی لوگوں کی معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ تو جھوٹی انا کے لوگوں نے ہمارے اندر وہ جو یقین کی کمزوری ہے، ہمارا خیال دیکھو عزت اللہ دیتا ہے، وہ کہانیاں بنا کے لینی ہے، لوگوں کے سامنے اپنا جعلی روپ پیدا کر کے لینی ہے، کبھی بھی یہ کام نہ کرے، یہ انسان کو کمزور کرتا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد پھر جو آپ پر تبصرے ہوتے ہیں وہ سننے قابل ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ اس بندے کی حیثیت ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے یہ۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں مضبوط توکل، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ ہی ہوں، سینکڑوں لوگ ہی ہوں تو تبھی کام بنتا ہے۔ ہر کام کو جمہوریت کے رنگ میں نہ تولے۔ عزیز بھائی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ایک بندہ بھی نہیں تھا، خدا را غور کرنا، وہ ایک بھی نہیں تھا جو کہتا کہ خلیل کو آگ میں نہ ڈالو۔ لیکن جب منجنیق تیار ہو گئی، حضرت ابراہیم کو رکھ لیا۔ کبھی تو بندے کا حوصلہ ٹوٹتا ہے نا، کبھی تو وہ کمزور پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں پڑتے، یہ خلیل اللہ ہے۔ جب آپ کو انشراح صدر ہو جائے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جا رہے ہیں، اوئے ہو، حضرت جبریل امین حاضر ہو کے کہتے ہیں چلو کوئی حکم کر دیں۔ فرمانے لگے حکم تو ہے، اور جبریل تیرے لیے کوئی نہیں، خدا را مسلمانوں اس پر کبھی غور کرو۔ ساری زندگی کہا رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، کبھی خود بھی تو رب سے راضی ہو کے دیکھو نا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے مومن کی شان یہ بیان کی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ صحابہ سے اللہ راضی تھا اور صحابہ بھی اپنے اللہ سے۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے تھی، انہیں جلال آ گیا، کہنے لگی سفیان بس کر۔ آپ کہنے لگے رابعہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں غصہ کر رہی ہے؟ کہنے لگی اپنے رکھ ہاتھ سینے پر اور بتا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ تو تو روز کہتا ہے فلاں شے چاہیے فلاں، پہلے تو راضی ہو نا۔ فرمانے لگی تو ہی آج تک راضی نہیں، پہلے تو کہہ مالک تو نے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں، تو راضی ہو، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، تیرے 2 آنسوؤں سے بھی راضی ہو جائے گا، تو ہی نہیں راضی ہو رہا۔ آپ ذرا اس کا ذائقہ لیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کوئی حکم؟ فرمایا تیرے لیے کوئی حکم نہیں۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں پھر اے خلیل آپ رب سے ہی عرض کر لیں، دعا کر لیں، وہ تو کریم ہے، ابھی بارش برسائے گا، یہ آگ گئی، کوئی انتظام فرما کریں دعا۔ کبھی تو راضی رہے نا ہم رب کی تقسیم پر، کبھی تو ٹھہرے نا کہ ٹھیک ہے دکھ قبول محمد بخشا، اوے راضی رہن پیارے، وہ کبھی تو کہے نا کہ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ کبھی تو کہے نا اگر اس نے بیمار کیا تو قبول ہے مجھے بیماری، اگر اس نے غریبی دی ہے تو قبول ہے، اگر نہیں اس نے اولاد دی تو قبول ہے، کبھی تو راضی ہونا۔ حضرت ابراہیم سے جناب جبریل نے کہا اللہ سے دعا کر لیں، تو پلٹ کے دیکھا حضرت خلیل نے، ان کو منجنیق میں رکھا گیا ہے، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں،
اللہ سے دعا کر لیں. تو پلٹ کے دیکھا سامنے آگ ہے, آسمان سے باتیں کر رہی ہے. حضرت ابراہیم پلٹ کے کہنے لگے جبریل تو بتا, رب کو پتہ نہیں اس کا خلیل کس حال میں ہے, اسے پتہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبریل ہر پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے عرض کرنے لگے ہاں اسے تو پتہ ہے. کہنے لگے جا پھر, اگر رب کی رضا یہ ہے نا کہ خلیل آگ میں جائے تو خلیل پورا تیار ہے جانے کے لیے. ہماری تیاری ہے, پوری تیاری. جس حال میں وہ چاہتا ہے ہم اس حال میں رہنے کو تیار ہیں. وہ دکھ قبول نے محمد بخشا, بس دعا کرو راضی رہن پیارے. اگر وہ اس حال میں راضی رکھنا چاہتا ہے تو شکوہ کس بات کا, شکایت کس بات. ٹھیک ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم آگ میں جائیں تو کر لیا نا ہم نے تیاری ہے ہماری, تیار ہیں جانے کو, ختم ہو گئی بات. میرے عزیز کبھی رب چاہی زندگی جی کے دیکھو. جو رب چاہی زندگی جیتے ہیں پھر رب کہتا ہے میں انہیں دوست بنایا کرتا ہوں, پھر انہیں میں دوست بناتا ہوں, پھر ان کے تذکرے قائم رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں توکل کا, اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا سبق دیا.